آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ دنیا گمراہیوں میں پھنسی ہوئی تھی. ظلم و جبر، لوگوں کے اوپر ظلم و جبر کیا جا رہا تھا. زنا عام تھا، لوگوں میں لڑائیاں اور لوگوں میں بغض و عداوت عام تھی. آپس میں زنا ایک عام تھا، اور نہ جانے لوگ بہت زیادہ ان پڑھ لوگ پیدا ہو چکے تھے. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا. لوگوں کے حقوق کو نیست و نابود کیا جا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، ان کی ولادت سے پہلے لوگ والدین کے حقوق کو پامال کر رہے تھے. والدین کی عزت نہیں کی جا رہی تھی، ان کا ادب نہیں کیا جا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے لوگ اپنے بیویوں کی عزت نہیں کر رہے تھے، لوگ اپنے بیٹیوں کی عزت نہیں کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اپنے بچوں کو زندہ درگور کر رہے تھے. میرے دوستو، زمانے جاہلیت کی ایک بات ہے، زمانے جاہلیت کی ایک بات ہے کہ ایک باپ اپنے معصوم بچے کو گھر سے لے کر نکلتا ہے، اور جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں، جو معصوم بچے کی ماں ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں، اے میرے شوہر، آپ اس بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میرے دوستو، باپ کوئی جواب نہیں دیتا ہے، باپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہوتا ہے، اور اپنے معصوم بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. میرے دوستو، راستے میں چلتے چلتے وہ معصوم بچے اپنے والد محترم سے کہتے ہیں، اے میرا ابو جان، اے میرے والد محترم، آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کس جگہ مجھے لے کے جا رہے ہیں؟ باپ کوئی جواب نہیں دیتا. میرے دوستو، باپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا ہے، اور راستے میں لے کے جاتے جاتے اپنے معصوم بچے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر راستے میں لے کے چل رہے ہیں، اور بار بار معصوم بچے کہہ رہی ہے، اے میرے ابو جان، آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ لیکن باپ کوئی جواب نہیں دیتا. میرے دوستو، اور جب جنگل میں پہنچ جاتا ہے، اور جنگل میں جب پہنچنے کے بعد جب گڑھا کو کھودنا شروع کرتا ہے، جب زمین کی کھودائی شروع کر دیتی ہے، تو معصوم بچے بھی پوچھتے ہیں، اے میرے ابو جان، آپ اس مٹی کی کھودائی کیوں کر رہے ہیں؟ اس زمین کی کھودائی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو قبر جو ہے، آپ اس قبر کو کیوں کھود رہے ہیں؟ لیکن باپ پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتا ہے. میرے دوستو، وہ بچے بلک بلک کر کہتے ہیں کہ اے میرا ابو جان، آپ اس زمین کو کیوں کھدائی کر رہے ہیں، اور اس زمین کو کھدائی کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ میرے دوستو، وہ بچے کو پھر بھی کوئی جواب نہیں ملتا ہے. آخرکار یہ ہوتا ہے کہ وہ باپ وہ بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ اپنے اس بچے کو، میرے دوستو، اس بچے کو اس گڑھے کے اندر ڈال دیتا ہے، اور اس گڑھے کے اندر ڈالنے کے بعد میرے دوستو وہاں سے واپس چلا آتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ اپنے معصوم بچے کو تم نے کہاں پھینک دیا؟ اپنے معصوم بچے کو تم نے کہاں درگور کر دیا؟ اپنے معصوم بچے کو کہاں تم نے جلا دیا؟ اپنے معصوم بچے کو کس جگہ تم نے پھینک دیا؟ میرے دوستو، لیکن پھر بھی باپ کوئی جواب نہیں دیتا ہے. آخرکار پتہ چلتا ہے کہ اس معصوم بچے کو زندہ دفن کر کے آ جاتا ہے. یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب اس زندہ درگور کی ہوئی عورت سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، اور اس باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس معصوم بچے کو کیوں تم نے زندہ درگور کیا؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے پاداش میں، کس جرم میں تو نے اس معصوم بچے کو زندہ درگور کیا دیا؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا قیامت کے دن پوچھیں گے اس بات سے. یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی.
یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی، لیکن میرے دوستو ہمارے آقا مولا جناب نبی کریم تاجدار مدینہ، مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، عورتوں کا مقام، عورتوں کی عزت، بچوں کی عزت، بچوں کا ادب میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلا لیتے ہیں۔ ہمارے نبی کا اس دنیا میں آنا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اللہ نے ایمان والوں پر ایک احسان جتلا دیا، ہم نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، ایک نبی کو ہم نے بھیجا تاکہ تم اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر تم اپنی زندگی کے گزارو۔ میرے دوستو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح کا سہانا وقت ہوتا ہے، کلیوں میں خوشبو، مکہ مکرمہ کے کوئی گلے ایسے نہ ہو کہ جس کے اندر خوشبو نہ پھیلی ہوئی ہو۔ میرے دوستوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو تشریف لانے کے بعد ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، ان کے جسم سے اتنی خوشبو آ رہی تھی، اس خوشبو کو سن کر میرے دوستوں آپ کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کے اندر جو مشغول تھے، عبادت کر رہے تھے میرے دوستوں، وہ خوشبو ان کے کانوں تک پہنچتی ہے اور کہتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تو صبح کی خوشبو میں نے کبھی سنی نہیں تھی، میں نے کبھی سنی نہیں تھی اپنے آنکھوں سے، لیکن یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے دوستوں وہ عبد المطلب جو آپ کے دادا ہوتے ہیں وہ فوراً دوڑ کر آتے ہیں اور جوش میں آتے ہیں اور اپنے گھر میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک لختے جگر، ایک نور نظر گھر میں پیدا ہوا ہے۔ میرے دوستوں وہی پیدا ہوئے، میرے دوستوں وہی ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے یہ خوشبو آ رہی تھی۔ میرے دوست حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو، اپنے لختے جگر کو، اپنے نور نظر کو میرے دوستوں اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جس چیز کے میں دعا کر رہا تھا اور جس چیز کی میری تمنا تھی اور جس چیز کی میری آرزو تھی اللہ نے مجھے دکھا دیا۔ میرے دوستوں حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ اے آمینہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا تم نے عطر کی شیشی پی لی ہے؟ کیا تم نے کوئی خوشبو استعمال کیا ہے؟ میرے دوستوں آمینہ آپ کی جو ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہ خوشبو مجھے پتا نہیں، جب اس کی ولادت ہوئی، جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو اس وقت سے خوشبو پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہمیں خوشی کیوں نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہمیں خوشی کا اظہار کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ میرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے آنے کی دعا کر رہے ہیں، ہمارے نبی کے آنے کی دعا کر رہے ہیں، جس پر اللہ رب العالمین اپنی کتاب کلام مجید میں فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم، اے ہمارے رب ہمارے خاندان میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج دیجئے، ایک ایسے نبی کو بھیج دیجئے جو رسول اللہ آپ کے آیتوں کو تلاوت کرے، آپ کے آیتوں کو تلاوت کر کے لوگوں کو کفر و شرک سے نکال کر ایک ہدایت کی روشنی میں لا کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ہمارے نبی کے آنے کی، اور میرے دوست ہمارے نبی کے آنے کے اوپر آنے کی خوشی ہمیں کیوں نہ ہو؟ ہمارے نبی کے آنے کی خوشی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بشارت دے رہے ہیں، اے میری قوم ذرا سن لو، میں اس نبی کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں اس نبی کی بشارت دے رہا ہوں، میں اس نبی کی خوشی میں جھوم اٹھا ہوں، میں اس نبی کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ میرے دوستو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں اور ان کو بشارت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ میرے دوست حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بشارت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک نبی ہوں، میں بھی ایک رسول ہوں، لیکن میرے بعد ایک ایسے رسول آنے والے ہیں، ایک ایسے نبی آنے والے ہیں جن کا نام اسم گرامی احمد ہوگا۔
میرے دوستو 500 سال 571 عیسوی میں میرے دوست ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں، ہمارے نبی آگے آنے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ میرے دوستو ہمارے نبی کے آنے کے اوپر ہمیں خوشی کیوں نہ ہو، ہمیں خوشی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کلام مجید میں ارشاد یہ نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِينَ، نہیں فرمایا، بلکہ یہ بتایا کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ میرے دوستو ہمارے آقا کا یہ مقام اور یہ ہمارے آقا کا یہ ان کی عزت اور ان کا ادب ہے۔ میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو ہر جگہ کفر و شرک میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، ہر جگہ لوگ کوئی درختوں کو پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کو پوجا کر رہا ہے، کوئی زمین کو پوجا کر رہا ہے۔ میرے دوستو ہر طرف گناہ ہی گناہ، ہر طرف کفر و شرک ہے، لیکن ہمارے نبی کا آنے کا وقت میرے دوستو ایک ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے، ایک ایسے روشنی پھیل جاتی ہے میرے دوستو، جس روشنی کی بدولت، جس روشنی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم سبوں کے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اگر ہمارے نبی اس دنیا کے اندر نہیں آتے تو نہ جانے ہم کتنے چیزوں کو پوجا کرتے، ہم کتنے درختوں کو پوجا کرتے، اور نہ جانے ہمارا سر کہاں اور کس جگہ ہمارا سر جو میرے دوست چھپتا۔ لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمارے نبی کو بھیج کر احسان کیا اور بتلا دیا میرے دوستو کہ تم اپنے نبی کی قدر کرو، تم اپنے نبی کی عزت کرو، تم اپنے نبی کا احترام